سورہ عنکبوت مکی صورت ہے، 85 نمبر سورہ روم کے بعد نازل ہے۔ ربط: یہ صورت حقیقت میں تتمہ ہے پہلے صورت کا۔ پہلے ہجرت کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام کا ہجرت، آپ علیہ السلام کا، تو اس میں امت کے ہجرت کا ذکر کہ ان ارضی واسعہ فایای فاعبدون۔ پہلے صورت میں مصائب کا ذکر موسیٰ علیہ السلام پر اور آپ علیہ السلام کے لیے تسلی، تو اب اس صورت میں سب کے لیے مصائب کا ذکر کہ ہر کلمہ گو پہ مصائب آئیں گے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ پہلے صورت میں تشجیع علی الدعوت کہ بیان الہی قرآن بہادری سے آگے پہنچا دو، سستی نہ کرو، ڈرو نہیں کسی سے۔ تو اب ان میں مصائب آئیں گے، وہ برداشت کرو تو اللہ آپ کے دشمنوں کو تباہ کرے گا، ان کی ہلاکت کا ذکر۔ سورت کا دعویٰ، تو سورت میں دو باتیں یعنی دو مضامین ہے۔ ایک مضمون ابتلاء المومنین کہ مومن کو اللہ ضرور آزماتا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ کلمہ پڑھ کے بس مجھے آزمایا نہ جائے گا، اگر آپ کو آزماتا نہیں تو پھر آپ کے ایمان میں مسئلہ ہے۔ ورنہ ہر قیمتی چیز کو لوگ دیکھ کے اس کا پورا وزن کر کے اس کا ہر طرف سے جائزہ لے کے پھر لوگ لے لیتا ہے، تو تم اللہ کے مہمان ایسے ہی بن جاؤ گے بغیر تولے اور بغیر تمہارا امتحان لیے، ایسا نہیں ہوتا، آزمائش آئیں گے۔ ایک دوسرا دعویٰ اہلاک المنکرین، ایک دعویٰ ابتلاء المومنین، دوسرا منکرین کی ہلاکت کہ جو قرآن و توحید سے منکر ہے وہ کہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو جائیں گے، وہ سب مل کے بڑے سے بڑے منصوبے بنا دے تو ہم سے بچ نہیں سکتے۔ یہ دونوں دعوے، ایک دعویٰ شروع کی آیات میں ہے احسب الناس ان یترکوا، لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے ہم ایسے ہی چھوڑے جائیں گے، ایسی بات نہیں۔ دوسرا کافروں کا خیال ہے ان یسبقونا کہ ہم سے بازی لے جائیں گے، بچ جائیں گے، تو یہ بھی غلط ہے، وہ بچ نہیں سکتے۔ تو یہ دو دعوے ذکر ہے۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ سورت میں شروع میں سورت میں چار چیزوں کا ذکر ہے۔ پٹھے مرازہ کر رہا تھا سب فضائل عمل تعلیم خونا دے سٹے مرا لے سٹے مراج وسرو تمہارے سبق سانا وقت را جائیں۔ اب سورت میں ابواب ہے، 14 نمبر آیات یعنی ایک رکوع تک ایک باب ہے، پھر 41 تک دوسرا، اور 56 تک تیسرا، اور چوتھا باب آخر تک۔ شروع میں 2 دعوی ذکر ہے، پھر 4 امتحانات کا ذکر ہے، رکوع تک 4 امتحانات ذکر ہوں گے۔ پھر رکوع سے آگے بتا دیتا ہوں کہ 4 انبیاء کے حالات ذکر ہے، یعنی 4 قسم کے امتحانات۔ شروع میں 4 قسم کے امتحانات، پھر نوعیت امتحان کا، تو 4 نوعی کا امتحان۔ الف لام میم، اللہ عالم ہے اس کے معنی پر۔ احسب الناس، کیا سمجھ رکھا ہے لوگوں نے، ان یترکوا کہ چھوڑ دیے جائیں گے ایسے، ان یترکوا سدی مہمل چھوڑ دیے جائیں گے، یا ان یترکوا الی الجنہ جنت کے طرف ایسے آسانی سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے، بس آمنا کہنے سے کوئی جنت جا سکتا ہے، ایسی بات نہیں۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کو آزمائش میں نہ ڈالا جائے گا، یہ غلط ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا، یقیناً آزمایا تھا ہم نے ان کو جو ان سے پہلے تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، علم بمعنی اظہار کے، ضرور اللہ ظاہر کرتے ہیں سچوں کو۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ ظاہر کر دیتے ہیں جھوٹ بولنے والوں کو۔ یعنی آمنا کس نے سچے کہا کہ اللہ کا ہے تو واقعی اللہ کا ہے، اور اللہ کے ہر حکم پر جان بھی قربان کر دیتا ہے، مال بھی، اور نہ مال کے پرواہ نہ اولاد کے پرواہ، بس قرآن جو کہے عاجز بن کے چلے۔ اور دوسرا کہ آمنا اپنے فائدے کے لیے کہا، جہاں دل چاہتا ہے تو مانتا ہے،
جہاں نہیں تو ہٹ جاتا ہے، تو دونوں کا پتہ چلے کہ کس نے سچ سے کہا، کس نے جھوٹ سے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا گمان کرتے ہیں وہ جو عمل کرتے ہیں السیئات برے برے اعمال یعنی کفر شرک مومنوں کے خلاف، ان یسبقونا کہ وہ آگے نکل جائیں گے ہم سے بازی لے جائے گی، ایسے نہیں، یا ان یسبقونا وہ بچ جائیں گے ہم سے، ساء ما یحکمون بہت برا ہے جو فیصلے کرتے ہیں۔ کافر کا یہ خیال کہ میرا معبود مجھے بچا لے گا، یا میں کفر کی وجہ سے بچ جاؤں گا، یا مال دولت مجھے بچا لیں گے، تو یہ انتہائی عقل کے باوجود احمقانہ فیصلہ ہے، ساء ما یحکمون۔ اب 4 امتحانات کا ذکر، ازماؤں گا ضرور، شروع میں تھا نا ازماؤں گا، تو پہلا امتحان وہ نفس کے خلاف مجاہدہ ہے، امتحان آئے گا نفس کے خلاف۔ نفس کے خلاف امتحان کا ایک صورت یہ کہ نفس قرآن سیکھنے کے لیے نہیں چھوڑتا، کہ قرآن چھوڑ دے، علم سیکھنے کے لیے نہیں چھوڑتا، تو آرام پسند ہے بس آرام کرو، ایسے ہی جہل کے ساتھ عبادت کرے، تو پہلا امتحان یہ کہ علم سیکھو گے، نفس کو آرام نہیں دو گے، دوسرا پھر علم پر عمل کرو گے، پھر اس کو آگے پھیلاؤ گے، پھر جو تکلیف آئے گا نفس پر جان پر وہ برداشت کرو گے۔ یہ چاروں سورہ عصر میں ذکر ہے، سورہ عصر میں ہے۔ تو یہ پہلا امتحان، جو اللہ کا دیدار چاہتا ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو امید رکھتا ہے اللہ کے ملاقات کا، تو جزا محذوف ہے، فجاہد لنفسہ، اس کو چاہیے جہاد کرے اپنے نفس کے فائدے کے، مشقت اٹھائے، پھر جو اللہ سے دیدار کا تمنا رکھتا ہے تو وہ آرام سے نہ بیٹھے۔ یا دوسرا معنی، من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ سے جو امید رکھتا ہے ملاقات الہی کا، فہو صادق فی رجائہ، تو وہ اپنے امید میں سچا ہے، اس لیے اجل اللہ لآت۔ تیسرا یہ کہ شرط یہ محذوف، جزا یہ محذوف ہے، جو لقاء اللہ کا امید رکھتا ہے، فلیصبر علی البلاء، اسے چاہیے کہ آزمائشوں پر صبر کرے، واویلا نہ کرے، تو آسانی سے تو نہیں ملتے، دنیا کا کوئی محبوب اور کوئی پسندیدہ چیز انسان کو آسانی سے نہیں ملتا، تو اللہ کا مہمان بننا ہے اور اللہ کے دیدار کے لیے آپ کچھ بھی برداشت نہیں کرو گے، ایسے کہا ہوتا ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ کے ملاقات کا امیدوار ہے، فلیصبر علی البلاء، وہ صبر کرے حالات پر، فإن أجل اللہ لآت، یقیناً اجل جو اللہ کے طرف سے مقرر ہے، لآت آنے والا ہے، اللہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ ومن، اب ترغیب، جو پہلے امتحان میں کامیاب ہو گیا ان کے لیے خوشخبری، یعنی نفس کے خلاف کامیاب ہو گیا، نفس کہتا ہے آرام کرے، دین نہ سیکھے، نماز نہ پڑھے، اور بس یہ خواہش پورے کرے، حرام کھائے، زنا کرے، بدکاری کرے، غیبت کرے، جھوٹ بولے، مختلف گناہوں کے طرف کھینچتا ہے، اور جو اس کے خلاف کامیاب ہوا تو ان کے لیے خوشخبری۔ من جاہد، جس نے محنت کی، تو فإنما یجاہد، اس نے جہاد کی اپنے نفس کے فائدے کے لیے، یقیناً اللہ تعالیٰ لغنی عن العالمین، مستغنی ہے مخلوق سے اور ان کے عبادت سے بھی۔ تو یہ عجیب جملہ ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں قرآن کے محنت کرتا ہوں، قرآن کے لیے اپنے آپ کو تھکاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، تو اپنا کمال سمجھے، نہیں، اللہ کو تو کچھ بھی ضرورت نہیں، یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ آپ کو اطاعت پہ لگایا ہے، تو اللہ پر کوئی اپنے احسانات یاد نہ کرائے، اللہ مستغنی ہے عالمین سے۔ والذی، اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، خوشخبری جو ایمان لائے، عمل کرے نیک، نفس کے خلاف نیک اعمال کیے، تو لنکفرن عنہم، ہم دور کر دیں گے ان سے ان کی سیئات، تکالیف، ایک معنی دوزخ سے بچا لیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، بدلہ دیں گے ان کو، حسین وہ جو یہ عمل کرتے ہیں، جنت بھی دیں گے، دوزخ سے بچا لیں گے، ان کی برائیاں بھی معاف کر دیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، یہ دوسرا امتحان، پہلا امتحان نفس کے خلاف، دوسرا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ موحد بنے تو رشتہ دار باپ دادا مشرک ہے، کافر ہے، وہ انسان کے لیے بڑا مصیبت بن جاتا ہے۔ تو یہ کہ کئی رشتہ دار آپ کو دین سے محروم نہ کرے،
رشتہ داری یہ طبعی معاملہ ہے، ماں باپ سے محبت طبعی چیز ہے۔ تو سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے والدہ نے قسم اٹھایا جب پتہ چلا سعد کے اسلام کا، تو قسم اٹھا کے کہنے لگی کہ نہ میں کچھ کھاؤ گی اور نہ چھاؤں میں بیٹھو گی، بس ایسے ہی دھوپ کے سامنے اس حال میں مر جاؤ گی جب تک سعد اسلام نہ چھوڑے۔ تو کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ بوڑھی ماں وہ ایسے قسم اٹھائے، بالکل آخری حالات میں پہنچ گئے، کچھ بھی نہیں کھاتی تھی، لوگ زبردستی ان کے منہ میں پانی ڈالتے کہ مرنا چاہے، تو سعد پریشان تھے کہ کیا کرے۔ تو ایسے موقع پر انتہائی مشکل ہوتا ہے، لیکن سعد نے کہا اسلام نہیں چھوڑ سکتا میں، ماں باپ تو دنیا میں کام آئیں گے، اسلام اور یہ تو آخرت کے مشکل معاملات میں بھی نبی سفارش کرے گا، قرآن سفارش کرے گا۔ اور ماں سے کہنے لگی اماں اب مر جاؤ، کوئی بھی حکم ہو بتا دے، لیکن اسلام میں نہیں چھوڑ سکتا، اسلام تو حکم الہی ہے، ماں باپ کے تابعداری کفر میں نہیں ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے حکم دیا انسان کو ماں باپ کے بارے میں حسناً اچائی کرنے کا، کہ ماں باپ سے جتنا ہو سکے احسان کرو، البتہ اگر شرک پر مجبور کرے وَإِن جَاهَدَاكَ، یہ جہاد سے مراد لغوی کوشش ہے، یہ شرعی جہاد نہیں۔ اگر ماں باپ کوشش کرے لو تشرک بھی، کہ آپ شریک ٹھہرائے میرے ساتھ وہ کہ نہیں ہے تجھے بھی اس پر علم کوئی دلیل، یعنی تمہیں شرک کفر پر مجبور کرے تو پھر لا تطیعہما، ان کے پیروی نہ کرو۔ الی مرجعکم، میرے طرف تمہارا لوٹنا ہے، میں خبر دوں گا ان اعمال کا جو تم کرتے ہو۔ اس دوسرے امتحان میں جو کامیاب ہو جائے، یعنی کبھی بندہ سنت کیوں چھوڑتا ہے، رشتہ دار ناراض ہو جائے گا، حرام کیوں کرتا ہے، رشتہ دار ناراض ہے، حقوق نہیں دیتے بیٹیوں کا بہنوں کا، کہ باقی رشتہ دار نہیں دیتے، ناراض ہو جاتے، تو بس ہاں میں ہاں ملا کے شادی بھی غم بھی اور ہر معاملہ انگریز کے طریقے پر کہ معاشرہ ناراض نہ ہو جائے رشتہ دار، تو یہ ناکام انسان ہے۔ تو جو اس میں کامیاب ہوا کہ بس میں اللہ ہی کا ہوں، رشتہ دار تو دوسرے نمبر پر ہے، سب سے پہلے اللہ، ان کے لیے خوشخبری، والذین آمنوا، جو ایمان لائے عمل کرے نیک، ہم ان کو داخل کر دیں گے صالحین میں، جنت میں صالحین ہوں گے۔ ومن الناس من، ان کا نام لکھ دیا جائے گا ان میں۔ تیسرا امتحان عامت الناس کے طرف سے، کہ آپ حق کے آواز اٹھائے، حق پر عمل کرے، تو دوست ہے، ماحول ہے، محلہ ہے، بادشاہ ہے، حکومت ہے، وہ سب مصیبت بن جاتے ہیں۔ تو ومن الناس، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے اللہ پر، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب انہیں تکلیف ملتی ہے فی اللہ، اللہ کے دین میں، تو کر دیتا ہے فتنۃ الناس، لوگوں کی تکالیف، کا عذاب اللہ، عذاب الہی کے طرح، جیسے عذاب سے لوگ بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے یہ لوگوں کے طعن، ملامتی اور تکالیف سے بھی بچنے کے لیے دعوت کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، کہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کیا کرے، پارٹی والے نہیں مانتے، لوگ میرے اوپر فتوی لگا دیں گے، یہ وہابی ہے، پچپیری ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، تو پھر ڈر جاتے ہیں۔ تو لوگوں کی عام باتوں سے اتنا ڈرتا ہے کہ پھر کتاب اللہ اور دعوت دین کے طرف چھوڑ دیتے ہیں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اگر کہیں آئے نصرت تیرے رب کے طرف سے، تو پھر کہتا ہے ہم بھی تمہارے ساتھ تھے۔ نصرت آئے یعنی حالات سازگار ہو تو پھر مانتا ہے، حالات سازگار نہیں تو پھر کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، نہ قرآن سے تعلق ہے، نہ قرآن والوں سے، نہ جہاد سے، کسی چیز سے نہیں، ہم تو نیوٹرل لوگ ہیں، درمیانی، ہم وقت کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، کیا اللہ جانتا نہیں جو لوگوں کے دلوں میں ہے، سینوں میں؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، حکمت امتحان، یہ آزمائش اللہ کیوں ڈالتا ہے؟ ضرور اللہ ظاہر کرے گا مومنوں کو اور ظاہر کرے گا منافقین کو، تاکہ پتہ چلے مومن سب کچھ سے آگے نکل جاتا ہے اللہ کے لیے، اور منافق وہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن یہ کہ مفادات کو بھی سامنے رکھ کے مانتا ہے۔ وقال الذی، یہ تیسرا، یہ چوتھا امتحان علماء سوء اور برے پیروں کے طرف سے۔ کبھی آدمی دین تو قبول کرتا ہے، عام آدمی ہے، تو کوئی برا عالم کہتا ہے کہ زیادہ چالاک نہ بنو، ہم تم سے زیادہ پڑھے،
برا پیر کہتا ہے تو آدمی پریشان ہوتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کے تمام گناہ میرے سر پر ہے، بس چلو میرے ساتھ۔ کافر بھی کہتے تھے اور اب جاہل مسلمان بھی اس طرح کہتے ہیں کہ بس یہ جرم کرو، میں ذمہ دار ہو، تم بے فکر ہو جاؤ۔ کہتے ہیں کافر ایمان والوں سے، اتبعوا سبیلنا، ہمارے پیچھے چلو، ولنحمل خطایاکم، ہم اٹھائیں گے تمہارے گناہوں کے بوجھ، قیامت میں اٹھاؤں گا۔ وما تو کوئی ایمان لاتا، ابو جہل کہہ دیتا چھوڑ دو یار، قیامت میں سزا ہے تو مجھے ویسے ہی جانا ہے، میں تیار ہوں، تو آپ کا سزا بھی میں برداشت کروں۔ وما هم بحاملین، حالانکہ نہیں ہے یہ ان کے خطا میں سے کچھ اٹھانے والے، یقیناً یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ میں اٹھاؤں گا۔ ولا يحملن، ضرور اٹھائیں گے، اسقالہم، اپنے بوجھ، واسقالا، اور بوجھ، مع اسقالہم، ساتھ اپنے اور بوجھوں کے۔ یہ جو کفر کے دعوت دیتے ہیں یہ دو بوجھ اٹھا لیں گے، ایک تو خود کافر ہے اور دوسرا دوسروں کو کفر کے دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ دوسرے کے بوجھ ان پر ڈالیں گے، دوسرا کافر ہے، ان کی دعوت کی وجہ سے جو کافر بنا تو ان کے لیے تو الگ سزا ہے، وہ بھی تو دوزخ جائے گا، لیکن جس نے دعوت دی کفر کے طرف تو ان کے دو بوجھ ہے، ایک خود کافر ہونا، دوسرا کفر کے دعوت دینا۔ لیکن یہ دوسرے آیات میں تو ہے ہم ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالیں گے، تو یہ ایک کا بوجھ نہیں، یہ دونوں بوجھ اس کے اپنے ہیں، یہ کافر بھی خود ہے اور دعوت بھی خود دیتا ہے۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ضرور پوچھے جائیں گے ان سے قیامت کے دن، عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو یہ لوگ جھوٹ بناتے تھے کہ قیامت نہیں ہے اور سب کے ہم ذمہ دار ہیں، تو پوچھے جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا سے دوسرا باب، اس میں ابتداءً انواع ابتلاء ہے، آزمائش کے اقسام ہے۔ ایک قسم آزمائش کیا ہے؟ وہ طول عمر کا ہے، یعنی طویل عمر بندہ تکالیف میں، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، تکلیف ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ تو اس کے لیے نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ کبھی تکلیف تو 950 سال بھی انبیاء نے برداشت کی، اور آپ 10-20 سال میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہو گئے۔ ایک دوسرا تکلیف نوع عذاب کا، یعنی نوع امتحان کا یہ کہ آگ میں ڈالے جاتے، اتنا سخت امتحان جیسے ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، تو یہ دوسرا قسم، یعنی کبھی آپ کو کرنٹ دیں گے بجلی کے ذریعے، کبھی جیل میں ڈال کے، کبھی گرم پانی میں ڈال کے، کبھی باقاعدہ آگ میں ڈال کے، گرم تیل ڈال کے، مختلف طریقوں سے آزمائے جاتے ہیں۔ اور کتنے مجاہدین ہیں جن کو کافر لوگ سخت سخت طریقوں سے تکالیف دیتے، لیکن وہ پھر بھی ثابت قدم رہتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، یہ تکالیف ضرور آئیں گے۔ تیسرا، لوگ استہزاء مذاق اڑائیں گے کہ اس کو دیکھو یار، دنیا جس طرف جا رہی ہے اور یہ کس طرف، جیسے قوم لوط نے لوط علیہ السلام کا مذاق اڑایا کہ تم معاشرے میں بڑے پاک باز بنتے ہو، بڑے دیندار بنے ہو، تو طرح طرح کے باتیں کرتے، داڑھی رکھ دے تو مذاق اڑاتے، سنت پر چلے تو مذاق ہے، حرام سے دور ہو تو مذاق اڑاتے ہیں۔ تیسرا، تکذیب کریں گے، جیسے شعیب علیہ السلام کا، تو یہ 4 ذکر ہے۔ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اپنے قوم کے طرف، وہ ٹہرے ان میں، فلبث فیہم، ٹہرے ان میں، الف سنۃ، 1000 سال، الا 50 عاما، مگر 50 کم، 50 سال، تو یعنی 950 سال۔ تو پتہ چلا یہ اس کا کل عمر نہیں ہے، یہ جو قوم کو دعوت دی ہے وہ عمر ہے، یعنی فلبث فیہم، ہم نے بھیجا تو انہوں نے وقت 950 سال گزارا، اور اس میں 950 سال نہ کہا 1000، مگر 50 کم۔ ایسا کیوں کہا؟ کہ سنہ عربی میں سخت سالوں کو بولتا ہے، اور عام عربی میں خوشی کے سال ہوتے ہیں، تو مانا 900 سال وہ تو پریشانی کہتے ہیں، نہیں مان رہے، البتہ 50 سال پھر خوشی کہتے ہیں قوم کے تباہی کے بعد، تو 50 سال سکون کے، باقی 900 سال تو پریشانی میں گزارے۔ فَأَخَذَهُمُ الطوفان، پکڑا ان کو طوفان نے، اور وہ تھے ظالم، کیوں پکڑا؟ ظالم تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے نجات دی اسے اور اس کشتی والوں کو، اور ہم نے بنایا کشتی نشانی عالمین کے لیے،
کشتی کو نشانی بنایا، کیا مانا؟ اب بھی کسی کشتی کو دیکھ کے تو اس واقعی سے عبرت پکڑو۔ اور ان دنوں میں یہ بھی ہوا کہ صحابہ کرام حبشہ گئے تھے کشتی میں بیٹھ کے، جب آپ علیہ السلام نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو پھر کشتی میں صحیح سلامت آئے، تو یہ کشتی نشانی ہے تمہارے حفاظت کا بھی ذریعہ اور ان کا بھی بنا تھا۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ، یہ اور تکلیف، یعنی ابراہیم کا واقعہ شدت عذاب کے لیے کہ کبھی دشمنوں کے طرف سے اللہ والے سخت سخت آزمائشوں کے ساتھ آزمائے جاتے، تو ایک بار کچھ صحابہ کرام نے مکہ میں آپ علیہ السلام سے کہا کہ حضرت آپ دعا کیجئے یہ حالات کچھ نارمل ہو جائے، تو کافر ہر وقت ستاتے ہیں، کبھی کسی کو قتل کرتے ہیں، کسی کو مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تو یہ حالات نارمل ہوں۔ آپ علیہ السلام ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، یہ سن کے ناراضگی کا اظہار کیا، یکدم بیٹھ گئے اور پھر فرمایا تم سے پہلے ایسے اللہ والے بھی گزرے ہیں کہ لوگوں نے گڑھا کھود کے ان کو کھڑا کر دیا اور اوپر سے آرا چلا کر دو ٹکڑے کر دیے، لیکن انہوں نے اف تک نہ کیا، بس اللہ کے لیے برداشت کیا، اور لوہے کی کنگیاں لے کر اور ان کے بدن پر پھیرا دیے گئے، ان کے گوشت لوہے کی کنگیوں کے ذریعے زندہ لوگوں کے گوشت الگ کر دیے گئے، لیکن انہوں نے اف تک نہ کیا اور کوئی شکوہ شکایت نہ کی، اللہ کے لیے برداشت کیا، اور پھر فرمایا وقت آئے گا، یعنی اللہ کے فیصلوں پر کوئی اعتراض نہ تھا، راضی تھے ہر حالات پر اور فرمایا وقت آئے گا کہ صنعاء یمن سے عورت صحیح سلامت نکلے گی اور حرم آ کے واپس جائے گی، کوئی آنکھ بھی نہیں اٹھا سکے، یعنی امن آئے گا، برداشت کرو۔ ذال و ابراہیم اذ قال، ابراہیم نے جب اپنے قوم سے کہا بندگی صرف اللہ کے کرو، اس سے ڈرو، ذالکم خیر لکم، یہ عبادت الہی اور تقوی بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم بہتری کو جانتے ہو، انما تعبدون، یہ رد شرک پر، یقیناً جو تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر اوثانا بتوں کے، وتخلقون، اور گڑتے ہو تم افکن جھوٹ، جھوٹ کی کہانیاں بھی ساتھ بنائے ہیں تم نے کہ یہ بت اس مرض کے لیے ہے، یہ فلاں مرض کے لیے، اور واقعی لوگ اتنے جلدی یقین کرتے ہیں۔ ہمارے ایک مولانا صاحب ہے بنیر کا، تو وہ کہہ رہے تھے ایک بار کہ علماء آئے تھے وفاق کے امتحان کے، پہلے دور دور سے جاتے، یعنی یہاں کے علماء وہاں جاتے امتحان لینے کے لیے، تو وہ آئے تھے، تو میں نے ان کا امتحان لینے کے لیے مذاق کے طور پہ کہا کہ یہاں ایک بڑا درگاہ ہے اور زمانے سے لوگ کہتے ہیں وہ اولیاء اللہ میں سے ہے، اور اپنے طرف سے کچھ باتیں بتائی کہ وہ ایسا ہے ایسا ہے، اور تجربہ ہے ہمارے بڑوں کا کہ کوئی وہاں جا کر اور اس سے کہے تو پھر لوگوں کو امتحان پاس کرنا آسان ہوتا ہے، ان کے شاگرد بھی آسانی سے پاس ہو جاتے، یہ اس درگاہ کی خصوصیت ہے، اور جو بھی گئے اکثر وفاق میں بڑے نمبروں پر آ گئے، تو کہتے یقین کرے وہ علماء گئے واقعی وہاں مانگنے کے لیے، تو ان معاملات پہ لوگ جلدی یقین کرتے، اب دیکھتے نہیں، مانگنا تو اللہ سے ہے، اور سب سے بہتر جگہ روئی زمین پر مسجد ہے، تو مسجد میں اپنے اللہ سے کیوں نہیں مانگتا؟ تو قصہ جو بھی بنا لو جھوٹ کا، لوگ کہتے ہیں ہاں فلاں نے کہا ہے کہ ہمارے کام تو ہو جاتے، تو قرآن سے کیوں نہیں پوچھتے کہ مانگنے کا طریقہ کیا ہے، انبیاء کیسے مانگتے تھے؟ وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور تم بناتے ہو جھوٹ، إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ، یقیناً وہ ہستیاں جن کے تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لا يملكون لكم رزقا، وہ مالک نہیں تمہارے لیے رزق کا۔ انسان کے سب سے اول ضرورت کیا ہے؟ رزق، ابتدائی ضرورت رزق کا ہے، یہ معبود اس کے بھی مالک نہیں، آگے ضروریات کیسے پورے کریں گے؟ پس تلاش کرو اللہ کے پاس رزق، وَاعْبُدُوهُ، اللہ کے بندگی کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، شکر کرو اللہ تعالیٰ کا، اسی کے بندگی کرو، اسی کا شکریہ ادا کرو، اس لیے دین سیکھنے کی چیز ہے، کوئی کہے فلاں درگاہ جا کے اور پھر احادیث میں ماہر ہو جاؤ گے، وہاں مانگے تو علم میں ترقی آئے گا، تو ان سے کہے بھائی جان میرا قرآن پر ایمان ہے، پیغمبر پر ایمان ہے، آپ اس سے کوئی دلیل دے دے کہ ایسے کوئی ثبوت ہو کہ صحابی گئے ہو کسی جگہ، یا پیغمبر نے کہا ہو، یا کسی تابعی نے کہا ہو
حدیث میں ہو تو میں چلا جاؤں گا، ورنہ میں تو آپ کا مرید نہیں ہوں کہ آپ جو کچھ کہے بے وہی مانو۔ تو اپنا ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، اور دوسروں کے بات ہے وہ بات نمبر کے۔ تو ہر معاملے پر پہلے قرآن حدیث کو رکھ کے وَعْبُدُوهُ، اللہ کے بندگی اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ پتہ چلا رزق کا ذریعہ عبادت اور شکر ہے، اللہ ہی کے طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، یا تو یہ ادخال الہی ہے واقعی میں، یعنی کلام الہی آ گیا، اور یا ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے، اگر یہ لوگ جھٹلائے تو یقیناً جھٹلایا بہت سے لوگوں نے من قبلکم، تم سے پہلے۔ رسول اللہ کے ذمے بات پہنچانی ہے صاف صاف، دلائل عقلیہ۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کیف یبدئ اللہ الخلق، کیسے پہلی بار پیدا کرتا ہے اللہ مخلوق، ثم یعیدہ، پھر اس کو دوبارہ بھی اٹھائے گا۔ یقیناً یہ اللہ پر آسان ہے۔ یہ پہلی بار خلقت کون کرتا ہے؟ اللہ، دوبارہ بھی وہی کرے گا۔ کہہ دیجئے چل پھرو زمین میں، غور سے دیکھو، فانظروا، غور کے نظر سے دیکھو، مخلوقات الہی کے طرف غور سے دیکھو، اس میں کوئی دوسرا خالق ہے؟ نہیں۔ غور کرو کیف بدأ الخلق، اللہ کیسے پیدا کرتا ہے پہلی بار، ثم اللہ، پھر اللہ پیدا کرے گا دوسرے بار، نشأۃ الآخرہ، دوبارہ بھی وہی پیدا، قیامت کے دلیل۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، سزا دے گا جسے چاہے، رحم کرے گا جس پر چاہے، اللہ ہی کے طرف تقلبون، تم واپس کیے جاؤ گے، نہیں ہوں گے تم بمعجزین، صورت کے دعوی کے ساتھ۔ قیامت آئے گا، منکرین کو، کافرین کو عذاب ملے گا، تو نہیں ہو تم عاجز کرنے والے اللہ کو زمین میں اور نہ آسمان میں، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ مددگار۔ والذین کفروا بآیات اللہ، یہ دوسرے دعوی کے ساتھ، جو کافر ہے وہ ہمارے عذاب سے بچ نہیں سکتے، جو کفر کرتے ہیں اللہ کے آیات اور ولقائہ، اللہ کے ملاقات یعنی قیامت پر، تو یہ لوگ یئیسوا من رحمتہ، نا امید ہے میرے رحمت سے۔ کافر نا امید ہوتا ہے، تو جو کفر کرتا ہے اس لیے کہ اللہ پر پورا اعتماد نہیں، قیامت اس لیے نہیں مانتا کہ اللہ کے قدرت پر یقین نہیں، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ فما کان جواب، اب یہ اصل واقعی کے ساتھ ابراہیم نے کہا شرک کیوں کرتے ہو، عبادت کرو، شکر کرو اللہ کا، تو قوم مان گئے نہیں۔ فما کان جواب قومہ، قوم کا جواب اور کچھ نہ تھا مگر یہ کہ اقتلوہ، مار ڈالو، او حرقوہ، یا جلا دو اس کو آگ میں۔ اللہ نے نجات دی ابراہیم علیہ السلام کو من النار، آگ سے۔ تو دیکھے کافر اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور مومنین کی مدد اللہ کرے گا۔ یقیناً اس میں نشانی ہے ایمان مومن قوم کے لیے۔ وقال انما اتخذتم، ابراہیم آگ سے نکل آئے تو کیا دعوت چھوڑ دیا انہوں نے کہ یہ تو پھر آگ میں ڈالیں گے؟ نہیں، پھر بھی انہوں نے وہی دعوت کو جاری رکھا۔ تو یہ تعلق مع اللہ کی مضبوطی ہے کہ آگ میں ڈالے جدھر بھی جائے، لیکن اللہ سے تعلق میں فرق نہ آئے۔ فرمایا ابراہیم نے انما اتخذتم، یقیناً جو تم نے بنائے اللہ کے سوا، اوثانا، بت، اوثانا بتوں کو، اوثان عام ہے، وثن بت کو بھی کہا جاتا ہے، اور ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جاتی ہے، درخت ہے، بت ہے، تصویر ہے، قبر ہے، وہ سب اس میں داخل ہے۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا، اللہ میرے قبر سے وثن یعنی بت نہ بنا دے کہ لوگ بندگی شروع کر۔ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، یہ مودۃ مفعول لہو ہے، تو ایک معنی مفعول لہو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ذہن میں علت ہوتا ہے، خارج میں نہیں، اور کبھی ذہن اور خارج دونوں میں علت ہے۔ جیسے قعدت عن الحرب جبنا، جنگ سے کیوں بیٹھا؟ جنگ کے لیے نہ گیا، بزدلی کی وجہ سے، تو بزدلی علت ہے قعود کے لیے۔ اور کبھی جیسے ضربتہ تادیبا، تو تادیبا ضرب تو خارج میں ہے اور تادیبا ذہن میں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک معنی یہ مودۃ بینکم، بوجہ محبت کے تمہارے درمیان، یہ جو تم دوسروں کو معبود بناتے ہو کیوں؟ بوجہ آپس میں تعلق ہے کہ فلاں کہہ رہا ہے چلتے ہیں مزار، تو نہ جاؤ، ناراض ہو جائے گا، دوست ہے، شیعہ ہے، رافضی ہے،
تو وہ کہتے ہیں میرے ساتھ شریک ہو جاؤ ماتم میں، نہ جاؤ تو ناراض ہو جاتے. بس ان تعلقات کے خیال کی وجہ سے تم دین کو اہمیت ہی نہیں دیتے ہو. یا کفر کی پارٹی ہے، بے دینی ہے، تو ایک طرف رب کا حکم ہے اور دوسرے طرف پارٹی ہے، قومیت ہے، تعلقات ہے، تو تم ان کو ترجیح دیتے ہو. یہ جو تم شرک کرتے ہو یہ اور کچھ نہیں بلکہ مودت بینکم، تعلقات ہے تمہارے درمیان دنیا میں. یہی دنیا میں، آخرت میں پھر یہ تعلق کام نہیں آئے. دوسرا معنی لأجل المودہ، یہ تم نے جو معبود بنائے مودت بینکم، محبت کے لیے، کہ اس کی وجہ سے محبت پیدا ہو، تو تم اس لیے چاہتے ہو. ثم پھر روز قیامت کفر کریں گے بعض بعض پر، تابعین متبوعین پر. وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، لعنت کریں گے بعض بعض پر. لعنت کریں گے کیا معنی؟ موضح القرآن میں شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ روز قیامت پھر چھوٹے کہیں گے بڑے سے کہ ہمارے نظر و نیاز لے کر وقت پر پیر گئے، ظالموں ہم سے سب کچھ لے کر اب کام کا وقت ہے تو تم کام نہیں آتے ہو. تو عین وقت پر پھر ہمارے نظر و نیاز لے کر وقت پر پیر گئے. پھر وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی مددگار. فَآمَنَ لَهُ لوط، تو لوط ابراہیم علیہ السلام کا بتیجا ہے، وہ ایمان لے کے آئے. کوئی نہ مانے، لوط علیہ السلام ڈائریکٹ مان گئے. ایمان لایا مانا اظہاری ایمان کیا لوط علیہ السلام، وہ تو نبی ہے پہلے سے مومن، تو اظہاری ایمان کیا اور فرمایا انی مہاجرن. ابراہیم نے کہا میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف. صورت میں ہجرت کا ذکر کہ مصیبت تکلیف آئے گا تو سب کو چھوڑنا پڑے گا. تو سواد کوفہ سے گئے حران کے طرف، وہاں سے پھر گئے شام کے طرف. الی ربی مانا الی حیث امرنی ربی، جس طرف مجھے میرا رب کا ہے. یقیناً وہ عزیز ہے، حکمت والا ہے. ہم نے دی اسحاق اور یعقوب. وجعلنا، ہم نے چلایا فی ذریتہ اولاد ابراہیم میں نبوت کو ہم نے اولاد ابراہیم کے ساتھ خاص کیا. تو جتنے انبیاء آئیں گے اولاد ابراہیم میں، تو قادیانی کہا اولاد ابراہیم، پنجاب میں کہا ابراہیم کے اولاد. تو یہ شرط ہے کہ نبی انبیاء پھر اولاد ابراہیم میں آئے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةُ، ان کے اولاد میں ہم نے نبوت اور کتاب چلایا اور ہم نے ان کو اجر دی دنیا میں، اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہے، صالحین کامیاب. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، یہ تیسرا واقعہ کہ لوگ استہزاء مذاق اڑائیں گے. جب کہا اپنے قوم سے یقیناً تم فاحشہ کے پاس آتے ہو، ما سبقکم، پہل نہ کیا تم سے اس کے طرف کسی نے عالمین میں سے. اِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو. وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور مارتے ہو راستے بھی کاٹتے ہو، راستوں پر بیٹھتے ہو، کسی کو آگے جانے نہیں دیتے، لوٹ مار کرتے ہو. وَتَأْتُونَ، اور تم آتے ہو فی نادیکم، اپنے مجلسوں میں، المنکر، بے حیائی کے کاموں کے پاس. تو مجلس میں برے کام کرتے تھے، ایک دوسرے کو اشارے کر دیتے، بے لباس ہو کے باتیں کرتے تھے، جو بھی حیائی ان سے ہو سکتے تھے وہ کرتے. نہ فما کان جواب قومہ، قوم کا جواب اپنے بارے میں یہ تھا کہ ائتنا بعذاب اللہ، ہمارے پاس عذاب الہی لے کے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہے. لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرے مدد کرو اس مفسد قوم کے مقابلے میں، انہوں نے مجھے پریشان کیا، میرا بدلہ ان سے لے لو. ولما جاءت، جب آ پہنچے رسولنا، ہمارے ملائک ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر، تو قالو، ملائک کہنے لگے انا مہلکو، ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کو. قریہ سے مراد سدوم کا شہر ہے، یعنی قوم لوط کی بستی. کیوں ہلاک کریں گے؟ علت ہلاکت یقیناً وہ ظالمین ہے. کہا ابراہیم نے اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہے. انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں بمن فیہا، جو اس گاؤں میں ہے. لننجینہ، ہم نجات دیں گے لوط کو، واہلہ، ان کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، اس کی بیوی کے بغیر سب محفوظ ہوں گے. کانت، ہے بیوی، من الغابرین، پیچھے رہنے والوں میں سے. جب آ پہنچے، ولما ان جاءت رسلنا، بس جب آ پہنچے ہمارے رسول لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بہم، پریشان ہو گئے، بہم یعنی بمجہہم، ان کے آنے سے کہ یہ مہمان کیوں آئے. وضاق بہم، اور تنگ ہو گئے
تنگ ہو گیا بہم ان کے وجہ سے، زرعن دل تنگ ہو گیا، یعنی ان کے آنے سے دل میں گھٹن پیدا ہو کہ یہ نہ آتے تو اچھا ہوتا، کیوں پریشان ہو گئے؟ معزز آدمی تو مہمانوں سے خوش ہوتا ہے، مہمان آئے، لیکن بیچارے اس لیے پریشان تھے کہ اب کیا کرے، ان کو یہی پہ رہنے دو میں، اور تو پھر تو یہ لوگ میرے مہمانوں کی بے عزتی کریں گے، کہیں اور لے کے جائے تو کس کے پاس لے، کوئی ایسا دوست بھی نہ تھا، تو اس سے اندازہ لگائے نا کتنا عرصہ بیچارے نے وہاں لگایا، لیکن کوئی دوست ایسا نہ تھا کہ اس پر اعتماد کر سکے اور مہمانوں کو وہاں لے کے جائے، اور مہمان وہاں لے کے جائے تو یہ بھی بری بات ہے کہ مہمان میرے ہے اور میں کسی اور کے گھر لے کے جاؤں، تو معزز آدمی یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، تو پریشان تھا۔ قالو ملائک نے کہا ڈرو نہیں، تم کیوں ڈر گئے ہمارے آنے سے، ولا تحزن غم بھی نہ کھاؤ، ڈرو نہیں مانا ہمارے بارے میں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ کو ہمارے بے عزتی کا فکر ہے نہیں، غم نہ کھاؤ ان کے ہلاکت پر، انا منجوک، یقیناً ہم نجات دیں گے تجھے اور تیرے اہل کو بجز تیرے بیوی کے، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے، انا منزلون، یقیناً ہم وہ نازل کرنے والے ہیں اس بستی پر، رجزن، عذاب اوپر سے، رجز ایسا عذاب جس سے لوگ نفرت کر دیں، تکلیف بھی ہو اور نفرت بھی کرے لوگ، بوجہ ان کے فسق کے، تو سبب عذاب حد سے نکل جانا، وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً، یقیناً ہم نے چھوڑ دیا، منہا اس گاؤں سے ایک معنی، دوسرا منہا اس واقعی سے، تیسرا منہا اس بحر میت سے، کہ اب بھی نشانی ہے، واضح نشانی عقل والوں کے، جس میں عقل ہو وہ قوم لوط کے جیسے برے اعمال نہیں کرے گا، اس میں بہت نشانیاں ہیں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یہ واقعہ نمبر 4 اور امتحان تکذیب کے ساتھ کہ لوگ جھٹلائیں گے آپ کو، ہم نے مدین کے طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام پہ، اس نے کہا ہے میرے قوم اللہ کی بندگی کرو، وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ، امید رکھو آخرت کے دن کا، یعنی قیامت پر یقین کرو، مت پھرو زمین میں فسادی بن کر، فَكَذَّبُوهُ، لوگوں نے جھٹلایا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس پکڑا ان کو زلزلے نے، سخت زلزلے نے پکڑا، اور آیتوں میں ہے سویہ نے پکڑا، چیخ نے، تو یا تو مانا اوپر سے چیخ، جبریل نے چیخ مارا، اور نیچے سے پاؤں کے نیچے زلزلہ، اور یا زلزلہ سے مراد دل کا زلزلہ ہے، چیخ تو اس کی وجہ سے دل کانپنے لگا، پٹ گیا دل، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ، تو صبح کی یعنی ہو گئے اپنے گھروں میں، گھر سے مراد محلی، پڑے رہے اپنے محلات میں، جاسمین، اوندے منہ، گر پڑے اپنے محلوں میں، اوندے منہ یعنی پھر سر اٹھا نہ سکے، وعادا وثمود وقد تبین، تو 4 امتحانات کا ذکر، اور پھر امتحانات کے 4 اقسام ذکر ہو گئے، اب یہاں سے 4 اقوام جو تباہ ہو گئے، 4 قوموں کا ذکر، وعادا یعنی اہلکنا عادا، عاد کو اور سمود کو ہم نے ہلاک کر دیا، وقد تبین لکم، یقیناً واضح ہو سکتی ہے تمہیں یہ بات، من مساکنہم، ان کے رہائش گاہوں سے، اگر تم ان کے رہائش گاہوں پہ جاؤ گے تو وہاں سے واضح ہو جاتی ہے کہ ہاں واقعی تباہ ہو گئے، کیوں تباہ ہو گئے؟ شیطان نے مزین کر دیا ان کے لیے اعمالہم، ان کے برے اعمال، شرک، کفر، اور دنیا سے محبت، آخرت سے غفلت، یہ چیزیں شیطان نے ان کے ذہنوں میں ڈالے، وہ مطمئن ہو گئے، یہی کہ مستی، یہی کہ مزوں کے پیچھے لگے، روک دیا شیطان نے ان کو عن السبیل، پیغمبر کے راستے سے، حق کے پیچھے چلنے کے بجائے اپنے عمل میں لگے تھے، وہ مستبصرین، سمجھدار، تو یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ سیدھے سادے لوگ تھے اس لیے دھوکے میں آئے؟ نہیں، مستبصرین، دیکھنے والے، سمجھدار تھے، کئی آیتوں میں تو ہے کافر میں عقل نہیں ہے، تو جواب یہ کہ سمجھدار مانا دنیاوی امور میں بڑے ماہر سمجھدار، آخرت کے لیے تو بے عقل تھے۔ وقارون وفرعون وحامان، قارون، فرعون، حامان، ایک ہے حامان وزیر تھا، ان سب کے پاس آئے تھے موسیٰ علیہ السلام بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، انہوں نے فاستکبروا، تکبر کی زمین میں، وما كانوا سابقین، نہ تھے ہم سے بچنے والے، اس صورت کا دعویٰ ہے ما كانوا سابقین، کہ کافر ہم سے بچ نہیں نکل سکتا، تو 4 اقوام کا ذکر ہوا، عاد، سمود، قارون، فرعون، حامان ایک، اب عذاب کے 4 طریقے،
فَكُلًّا أَخَذْنَا، ہر ایک کو ہم نے پکڑا، بِذَنبِهِ ان کے گناہ کے پاداش میں، فَمِنْهُمْ کچھ ایسے تھے کہ ہم نے بھیج دی علیہ ان پر حاسباً پتھر، ہم نے ان پر پتھروں کا پتھراؤ کیا، جیسے قوم لوط۔ بعض ایسے تھے کہ پکڑا ان کو الصیحہ چیخ نے، قوم عاد، قوم شعیب۔ وَمِنْهُمْ بعض ایسے تھے خسفنا به الارض، ہم نے ان کو زمین میں دنسایا، زمین میں دنسایا جیسے قارون تباہ ہوا۔ کچھ ایسے تھے ہم نے غرق کر ڈالا پانی میں، جیسے فرعون قوم نوح، وہ بھی غرق ہو گئے۔ تو یہ انسان، تاریخ انسانی میں ایسے ہی ہلاکتوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ ظلم کرتا ہے؟ نہیں، لوگ ہمیشہ ظلم کے راستے اختیار کرتے ہیں۔ نہیں، نہ تا اللہ کے ظلم کرتا ہے ان پر، ولیکن کانوا، لیکن اپنے اوپر یظلمون، ظلم کر رہے تھے وہ۔ مثل الذین اتخذوا من، اللہ نے سمجھایا، بار بار سمجھایا کہ لوگوں نہ کرو، میرے دشمن نہ بنو، لوگ بنتے گئے، تباہ ہو گئے۔ یہاں سے تیسرا باب 56 نمبر آیات تک۔ اور مثل الذین سے دعوت الی التوحید ہے، کیوں کہ ان لوگوں کی تباہی کا ذریعہ وہ توحید سے انکار تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات اربعہ ذکر ہے، پہلے 4 اقسام عذاب کا، اب توحید 4 صفات کے ذریعے۔ دوسرا شبے کا جواب ہے کہ یہ لوگ تباہ ہو گئے تو ان کے معبود بچانے نہ آئے جن جن پر اعتماد تھا، تو جواب اللہ کے سوا مشکل میں پھر کوئی نہیں بچا سکتا، اس لیے کہ اللہ کے سوا جس پر اعتماد ہو تو وہ تو مکڑی کے جالے پر اعتماد ہے، اس کی اہمیت ہی نہیں۔ مثل الذین، حالت ان لوگوں کا جنہوں نے بنائے اللہ کے سوا اولیاء، دوست، مددگار، اللہ کے سوا کسی اور کو خدا سمجھا، اس کی عبادت یا اور پر امید اسی سے ہے، کمثل العنکبوت، تو ان کے مثال مکڑی جیسی ہے، اتخذت بیتا، مکڑی بنا لیتے ہیں اپنے لیے ایک گھر، یقیناً اوہن البیوت، تمام گھروں میں کمزور گھر عنکبوت کا گھر ہے، لو کانوا یعلمون، اگر یہ لوگ جانتے تو شرک نہ کرتے، اگر یہ حقیقت کو جانتے تو شرک نہ کرتے۔ تو غیر اللہ پر اعتماد ایسا ہے جیسے عنکبوت کا گھر ہے، مکڑی کا گھر۔ کس لیے ہوتا ہے؟ نمبر 1 اس لیے کہ سردی سے بچا لے، تو عنکبوت کے گھر تو سردی سے نہیں بچا سکتے، مکڑی کے جالا وہ سردی سے بچا نہیں سکتے۔ دوسرا اس لیے کہ دشمن سے بچا لے، تو وہ بھی دشمن سے بچانے کا ذریعہ نہیں۔ تیسرا اس لیے کہ بندہ مصیبت سے بچے، اندر رہے، تو وہ تو خود ہی مصیبت ہے، اس میں کبھی وہ خود پھنس جاتا ہے، پھر نکل نہیں سکتا، تو گھر کا کوئی فائدہ اس میں نہیں۔ تو سب سے بیکار گھر اوہن البیوت، وہ بیت العنکبوت ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن مکڑی ہے بے وقوف کہ وہ بنا لیتی ہے ایسے گھر اپنے لیے، تو ایسے ہی مشرک ہے، جیسے مکڑی کا اعتماد اپنے گھر پر ہے حالانکہ وہ کسی کام کا نہیں، تو مشرک کا اعتماد اللہ کے سوا جس پر ہے تو یہ ایسا بے فائدے اعتماد ہے، مشکل میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ اسی طرح مکڑی وہ بہترین محل آپ بنا دے، اس کی تسلی نہیں ہوگی جب تک اپنے لیے الگ کرنا بنا دے رہنے کے لیے، تو ایسے ہی مشرک اللہ تعالیٰ کے خدائی سے مطمئن نہیں جب تک وہ اپنے لیے الگ خدا کا انتخاب نہ کرے، اور اس گھر کا اور کوئی فائدہ نہیں، مکھی وغیرہ اس میں جا کے مچھر ہو تو وہ پھنس جاتے ہیں، تو یہ غیر اللہ کے درگاہ، مزارات، تو یہ ان میں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ البتہ مکڑی یعنی وہ پیر وہاں بیٹھا ہے، مجاور بیٹھا ہے، ملنگ بیٹھے ہے، تو جو مالدار لوگ جائے بس ان کے پھنسانے کے ذریعے ہے، وہ بے وقوف جو قرآن و حدیث سے بے خبر ہوتا ہے وہ پھنس جاتا ہے، ان کا مال بھی لوٹ لیتا ہے، عزت بھی لوٹ لیتا ہے، ان پر اپنا خدائی بھی جما لیتا ہے، تو وہ بس وہ بے وقوف بن جاتے ہیں جو مکھی مچھر جیسے ہے، اس میں فائدہ نہیں۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، یقیناً تمام گھروں میں معمولی گھر وہ تو عنکبوت کا ہے، اگر یہ جانتے تو کہتے اچھا آپ نے ہمارے توہین کر دی، آپ نے تو ان کے بالکل حیثیت ہی گرا دی، ان کو بیت العنکبوت کہا، تو جواب اللہ جانتا ہے اس لیے تو مثال دیا کہ ان کا یہ بھی طاقت نہیں ہے جن پر تمہارا اعتماد ہے،
ان اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے جو یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے سوا کسی بھی چیز کو، تو اللہ کو پتہ ہے کہ ان کے حقیقتی عنکبوت جیسے اللہ۔ تو ایک صفت اللہ کا، اللہ علیم ہے یعلم، دوسرا صفت العزیز غالب ہے۔ غالب ہے تو دوست کی ضرورت نہیں، یعنی معاون مددگار کی ضرورت نہیں۔ حکیم ہے تو مشیر کی ضرورت نہیں کہ کسی سے مشورہ لے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ، یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کی عبرت کے لیے۔ وَمَا يَعْقِلُهَا، نہیں سمجھتے ان مثالوں کو مگر علماء۔ پتہ چلا قرآن کے امثلہ کو کوئی سمجھے تو یہ عالم بن گیا، ان کے سمجھنے والے علماء ہے۔ تو مثالوں میں عقل چلانا، غور فکر کرنا، یہ علماء کا کام ہے۔ خلق اللہ السماوات، رد شرک فی التصرف، اللہ نے آسمان زمین بنایا بالحق، ایک محکم تدبیر کے ساتھ، محکم فائدے کے لیے، یا دلیل بنے حق پر، توحید پر۔ اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے، ان فی ذلک لآیہ، ایک معنی اس میں فتن تکوینیہ ہے، مصائب ہے ایمان والوں کے لیے، مصائب آئیں گے، صورت میں یہ ذکر ہے۔ تو چار صفات اللہ کے بیان ہو گئے، عالم اللہ ہے، عزیز، حکیم اور خالق۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اب یہاں سے تشجیع ہے، بہادری کا سبق، اور چار امور دعوت کے لیے۔ داعی کو چاہیے یہ چار امور پر عمل کرے۔ کوئی سنت کے مطابق داعی بننا چاہے تو ان کے لیے چار کام ہے۔ نمبر ایک، وحی کی تلاوت کرے۔ وحی معنی قرآن کے ساتھ داعی کا تعلق مضبوط ہونے چاہیے۔ پیغمبر کو حکم ہے کہ آپ وحی کو بیان کریں۔ اتلو، پڑھ کے سنا دیجئے، ما اوحی الیک، جو وحی کی گئی آپ کے طرف۔ وحی کیا ہے؟ من الکتاب، جو کہ قرآن ہے، قرآن کی وحی۔ تو تلاوت میں خود پڑھنا ہے، سمجھنا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے، احکامات بھی بیان کرنا ہے، تو ایک یہ شرط ہے۔ دوسرا، واقم الصلاۃ، نماز پابندی سے پڑھیے۔ وحی پر عمل، اور پہلا حکم نماز کا ہے نا، نماز پابندی سے پڑھیے۔ تو قرآن کا علم ہو، قرآن پر عمل۔ ان الصلاۃ تنہی، ترغیب الی الصلاۃ، یقیناً نماز روک دیتا ہے عن الفحشاء والمنکر، برے باتوں سے، برے اعمال سے۔ تو نماز بزدلی سے، اسی طرح کمزوری سے، اور ہر برے اعمال سے منع کرتا ہے۔ نماز پابندی سے پڑھو گے تو پھر ہجرت کرنا، جہاد کرنا، مصائب برداشت کرنا، یہ سب آسان ہوں گے۔ نماز یہ تلقین کرتا ہے۔ اسی طرح برائی سے بچ جاؤ گے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، ذکر الہی تو بڑھ کر ہے ہر نعمت سے۔ جس کو ذکر کی نعمت ملی تو گویا کہ اس کو ہر نعمت سے بڑھ کر نعمت ملی، ایک معنی۔ دوسرا معنی لذکر اللہ اکبر، ذکر بڑھ کر چیز ہے، یعنی انتہائی طاقتور چیز ہے۔ اور نماز میں ذکر ہے، نماز تو ہے ہی ذکر الہی، نماز پڑھو گے تو ہر برائی سے، منکر سے منع ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ ذکر الہی ہے۔ تیسرا معنی لذکر اللہ ایاکم اکبر من ذکرکم ایاہ، اللہ تمہیں یاد کرتا ہے تو یہ بہت بڑھ کر ہے اس سے کہ تم اسے یاد کرو۔ تم اسے یاد کرو گے، وہ تمہیں یاد کرے گا، پھر تو یہ بہت بڑا بدلہ ملے گا پھر۔ اور ذکر الہی ہر عمل سے بڑا عمل ہے، بلکہ شریعت میں کوئی عمل ایسا نہیں جس میں ذکر نہ ہو۔ جہاد ہے، ذکر ہے، اللہ کے یاد ہے، نماز ذکر ہے، قرآن ذکر ہے، تو ذکر تو ہر عمل میں داخل ہے۔ یا معنی نماز ایسے پڑھو جو ذکر والی نماز ہو۔ ایک تو غفلت والی نماز ہے جس میں آپ کو اللہ یاد ہی نہیں ہے، اللہ اکبر کہہ کے، سلام پھیر کے جب گھر جاتا ہے، او ہو میں نے نماز پڑھی کہ نہیں، کون سے صورت پڑھی کیا، بلکہ پتہ بھی نہیں ہوتا، تو وہ تو غفلت والی نماز ہے۔ وہ نماز جو ذکر والی ہو وہ بڑھ کر ہے ہر نعمت سے، یعنی وہ برائی کو، فحشا کو منع کرنے والے، توجہ کے ساتھ جو نماز ہے، تو اس میں سوچے کہ میں اللہ سے کتنے وعدے کرتا ہوں، اللہ جانتا ہے جو تم تصنعون، عمل کرتے ہو۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، یہ دوسرا ادب، بحث نہ کرو اہل کتاب علماء سے مگر اس طریقے پر جو احسن ہے۔ احسن کیا ہے؟ یعنی توحید پر، ان کو توحید کے دعوت دو، باقی مسائل بعد میں ہے۔ توحید نہیں مانتے ہو، میں آپ سے رفع الیدین پہ بات کروں، امین بالجہر پہ کرو،
سما موتا پہ کرو، اس کے کیا ضرورت؟ پہلے تو توحید مانے، تو آپ کا عقیدہ ہی خراب ہے۔ تو اہل کتاب سے بحث احسن مسئلے، یعنی سب سے پہلا مباحثہ تو توحید کا ہے، یہ سمجھا دو ان کو، یہود نصارہ۔ دوسرا باللتی مانا بالحجت اللتی ہی احسن، ان سے بحث نہ کرو مگر اس دلیل کے ساتھ جو سب سے زیادہ حسین ہے۔ اہل کتاب کا دین تو صحیح ہے، تورات انجیل تو صحیح مسلک ہے، مشرکوں کا دین کافروں کا وہ برا ہے، تو ان کو سختی سے جواب دو، اسلام میں آؤ بس صحیح، اور اہل کتاب کو نرمی سے سمجھاؤ کہ تم اپنا کتاب تو مان لو، تمہارے کتاب میں اس نبی کے تائیدات ہے۔ ہاں جو ان میں سے ظالم ہے تو وہ پھر بھی نہیں مانیں گے، وہ پھر بھی اعتراضات کریں گے، نرم انداز سے سمجھاؤ پھر بھی جھگڑیں گے۔ وقولوا آمنا، یہ طریقہ احسن کا، احسن طریقہ یہ کہ کہو ہمارا ایمان ہے اس پر جو نازل ہے ہم پر، اور نازل ہے تمہارے طرف، الہ ہمارا الہ تمہارا ایک ہے، ونحن له مسلمون، ہم اللہ کے تابعدار ہے۔ مانا کوئی بھی بحث ہو قرآن سے نہ نکلے، ان سے کہے کہ سر پہ در نہ کرو، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم قرآن سے باہر کسی چیز کو نہیں مانتے، ہمارا ایمان قرآن پر ہے، اگر تم کے قرآن کے خلاف ہو تو پھر ہمارا تمہارا جوڑ کے کوئی صورت ہی نہیں، تو قرآن مانتے ہو آسمانی فیصلے تو تب۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اسی طرح ہم نے اتارا آپ کے طرف قرآن، فل تصدیق قرآن کریم، جو لوگ آتیناہم الکتاب، ہم نے انہیں کتاب کا علم دیا، ایمان رکھتے ہیں اس پر، ان مکے والوں میں بھی باز مانتے ہیں اسے، انکار نہیں کرتے ہمارے آیتوں سے مگر کافر۔ وما کنت تتلو سے صدق رسول کے 4 طریقے، آیات 48 میں، 49 میں، 51 اور 52 میں، یہ 4 طریقے۔ پہلا طریقہ وما کنت تتلو، نہ تھے آپ کے آپ پڑھتے اس سے پہلے کوئی کتاب، پہلے سے آپ خواندہ نہ تھے کہ آپ نے کچھ مواد جمع کر کے قرآن بیان بنایا، ایسا نہ تھا۔ ولا تخطہ، اور نہ آپ لکھ سکتے تھے اپنے دائیں ہاتھ سے، عام طور دائیں ہاتھ سے لوگ لکھتے ہیں تو یمین کہا، اور لکھنا بھی دائیں ہاتھ سے چاہیے۔ اذن اس وقت لرتاب المبتلون، شبہ میں پڑھ سکتے تھے یہ جھوٹے لوگ، مبتلون باطل پرست، شبہ میں پڑھ سکتے تھے، یعنی ان کے شبے کا کوئی جواز ہوتا، اگرچہ یہ اب بھی کہتے ہیں کہ یہ نبی خود بناتے ہیں لیکن بیجا کہتے ہیں۔ بل ہوا آیات، بلکہ یہ قرآن کریم آیات ہے واضح واضح، ان لوگوں کے سینوں میں وہ العلم، جو علم دیے گئے ہیں۔ تو یہ قرآن کی خصوصیت ہے کہ یہ صرف نبی کے سینہ میں نہیں بلکہ امتی کے کئی امتی جو قرآن کے عالم ہے، حافظ ہے، ان کے سینوں میں۔ تورات انجیل ایسا نہ تھا، وہ اپنے انبیاء کو یاد تھا، باقی کتاب میں تھا، اور یہ قرآن کی خصوصیت کے یہ علماء کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا جس کے سینہ میں قرآن ہے وہ اہل علم ہے، بلے دنیا والے تو علم دوسرے چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو اہل علم یہ آیات بینات فی صدور الذین، واضح آیات ہے ان کے سینوں میں، اوتوا العلم، جو علم والے ہیں۔ تو یہ شناختی کارڈ میں اس کو ٹیچر لکھیں گے جو انگریزی پڑھاتے ہیں، بس احادیث پڑھائے وغیرہ ان کے عہدے کا کوئی ذکر نہیں ان کو سمجھ آتا ہے۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، انکار نہیں کرتے ہمارے آیتوں سے مگر ظالم۔ اور یہ بہت بڑا مقام ہے حفاظ کا، علماء کا، کہ اللہ نے قرآن کے حفاظت کے لیے تو اللہ کوئی بھی طریقہ اپنا سکتا تھا، اور ان کو اپنا فوج بنا کے ان کے ذریعے، ان کے سینوں کے ذریعے اللہ قرآن کے حفاظت کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے ان کے لیے، قدر کرنی چاہیے، یعنی اپنا مقام سمجھنا چاہیے، دنیا کے طرف نہ دے گا۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہتے ہیں یہ لوگ کیوں نہیں اترتا اس نبی پر نشانات رب کے طرف سے۔ قل، آپ کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، نشانات تو اللہ کے پاس، یعنی اختیار اس کا ہے، کیوں نہیں اترتا مجھے کیا پتا، تمہارے مطلب کی نشانی کیوں نہیں اترتا، نہیں ہو میں مگر ڈرانے والا واضح۔ اولم یکفہم، جواب، کیا کافی نہیں ان کے لیے نشانی کے طور پر، انا انزلنا، کہ ہم نے اتارا آپ پر کتاب، یتلا علیہم، جو پڑھ کے سنایا جاتا ہے ان پر، جو ان پر تلاوت ہوتی ہے۔ تو قرآن سے بڑھ کر کوئی معجزہ ہے؟
اگر کسی کو حق کے طلب کے لیے نشانی چاہیے پھر تو قرآن ہے، اور ضد کی نشانیاں تو وہ رب کیوں نہیں اتارتا، اس میں کیا حکمت ہے اسے پتہ۔ یقیناً اس قرآن میں رحمت ہے، ذکر بہت عظیم نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ قل سے اور طریقہ صدق رسالت کا، کہہ دیجئے کافی ہے صرف اللہ میرے تمہارے درمیان گواہ، جانتا ہے اللہ جو آسمان و زمین میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں باطل معبودوں پر، کفر کرتے ہیں اللہ پر جو حق معبود ہے یعنی کافر ہے، یا جو کفر کرتے ہیں اللہ کی کتاب پر، باطل چیزوں کو تو مان لیتا ہے، کوئی اخبار میں خبر آئے فلاں جگہ اتنے بندے مرے تو یقین ہے امت میں آیا ہے، فلاں اخبار میں آیا ہے، اور اللہ کے فیصلوں پر سچے نبی کے باتوں پر شک میں پڑے ہیں۔ کوئی سائنسدان کا خبر دے تو دل میں اترتا ہے اتنے بڑے سائنسدان نے کہا ہے۔ تو جو یقین کرتے ہیں باطل پر اور اللہ کے آیتوں پر کفر، یہ لوگ خسارے میں پڑے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اب چار طریقے احوال منکرین کا، جو قرآن سے منکر ہے ان پر چار طریقوں سے عذاب آئے گا۔ جلدی سے مانگتے ہیں آپ، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، جلدی مطالبہ کرتے ہیں آپ سے عذاب، عذاب سے مراد دنیاوی عذاب۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر نہ ہوتا وقت مقرر تو آتا ان پر عذاب۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ، عذاب آئے گا ان پر بغتةً، اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ نہیں سمجھتے ہوں گے کہ یہ عذاب ہے، تو بچنے کی کوئی صورت بھی نہیں ہوگی۔ پھر مانگتے ہیں آپ سے عذاب، یہ دوبارہ کہا کیوں؟ یہ اخروی عذاب ہے، اس لیے آگے دوزخ کا ذکر، اور پہلے دنیاوی عذاب تھا، اس کے لیے وقت مقرر ہے۔ یقیناً جہنم لمحیطۃ، گھیرا کرنے والا ہے کافرین کو، یعنی جہنم کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے۔ یوم یغشاہم العذاب، جس دن ڈانگ کے ان کو عذاب اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، ان کے پاؤں کے نیچے سے، ویقول، کہے گا اللہ، چکھو ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے، یعنی ہم نے سانپ نہیں بنائے، تمہارے اعمال سانپ بن گئے، کفر شرک سے آگ بن گیا۔ تو یہ چار طریقے عذاب کے، عذاب بغتتاً آئے گا، احاطہ کرے گا جہنم، اور تغشی عذاب کے سب کو گھیرے میں لیں گے، پھر ذوق عذاب ذوقو سے۔ اب یہاں سے یا عبادی سے باب نمبر 4 آخر تک، اس میں شروع میں چار طریقے ہجرت کے، ترغیب الی الہجرت کے چار طرق۔ پہلا یہ کہ میں وطن چھوڑ دوں، اللہ کو نہ چھوڑو، اگر وطن رکاوٹ ہے، یہ لوگ آپ کو دین الہی کے لیے نہیں چھوڑتے تو بس وطن چھوڑ دو، اللہ کو نہ چھوڑو۔ اگر آپ کہیں وہاں جا کے کیا کروں گا، تو زمین الہی تو وسیع ہے، جہاں بھی جانا ہے چلے جاؤ، جدھر بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سہولت ہے بس ادھر چلے جاؤ، اور خلافت الہی کے لیے کوشش کرو۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، یقیناً میرے زمین وسیع ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، بس صرف میرے بندگی کرو، مانا زمین کو نہ دیکھو، بس صرف میرے بندگی کو دیکھو، توحید اپناؤ، کفر شرک باطل طاغوت کے ماتحتی سے بھاگ جاؤ۔ پھر یہ اندیشہ ہے دوسرا کہ میں مر جاؤں گا، راستے پہ کہیں بھوک سے مر نہ جاؤ، تکلیف سے مر نہ جاؤ، تو جواب یہ کہ تم ہمیشہ رہو گے کیا؟ مرو گے تو ویسے بھی وقت سے پہلے نہیں مرو گے، اور وقت پہ مرو گے، تو اللہ کے لیے نکل کے مر جائے تو یہ بری موت نہیں ہے۔ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جاندار مرے گا، پھر ہمارے طرف واپسی ہے تمہارا۔ تیسرا یہ کہ یہ محلات ہے، گھر ہے، یہ سب کچھ تو رہ جائے گا، تو جواب اللہ اس سے بہتر دے گا جنت میں۔ جو ایمان لائے عمل کرتے ہیں نیک، لنبوئنہم، ہم جگہ دیں گے ان کو، من الجنت، جنت کے، غرفاً بالا خانوں میں، جنت کے بالا خانے دیں گے انہیں، بہ رہی ہوگی ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ نعم اجر العاملین، کتنا حسین ہے عاملین کا اجر، جو اللہ کے لیے عمل کرنے والے ہیں ان کے اجر کتنا ہے، مانا تمہیں بتا نہیں سکتے، وہ تو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ کیا کچھ ملے گا ان کو۔ عاملین سے کون سے عاملین مراد ہے؟ عمل کرنے والے، الذین، یہ تفسیر ہے عاملین کا، الذین، وہ عمل کرنے والے، صبروا، جنہوں نے صبر کی حق میں، تو صبروا میں سارے امتحانات آئے، نفس خواہشات کا کہتا ہے تو 4 امتحانات شروع میں تھے، تو نفس کے خلاف صبر، رشتہ دار خلاف ہے، ماحول خلاف ہے، بڑے خلاف ہے، تو سارے امتحانات میں انہوں نے صبر کی، خواہشات سے صبر کی، بے دینی سے صبر،
تیسرا علی ربہم یتوکلون، صرف اپنے رب پر اعتماد ہے، تو ماحول پر نہیں، حکومت مال و دولت پر نہیں، یہ اعتماد صرف اللہ پر ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، یہ تسلی کہ روزی سے پریشان ہے، یہاں تو کاروبار ہے، آمدن کا ایک ذریعہ ہے، ناشنا علاقے میں پھر کیا کریں گے؟ تو یہ پرندے کیا کرتے ہیں، یہ جانور، اونٹ ہے اور شیر ہے، ہاتھی ہے، وہ تو ہم سے زیادہ گوشت کھاتے، چارہ کھاتے ہیں، ان کا کھانا تو ہم سے زیادہ ہے، ان کو وہ تو کسی فیکٹری میں کام بھی نہیں کرتا۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، کتنے جاندار، لا تحمل رزقها، وہ ساتھ نہیں اٹھا سکتے اپنے رزق کو، رزق کو اٹھا کے نہیں لے جا، بس صبح نکلتے ہیں شام کو واپس آتے ہیں۔ اللہ یرزقها، اللہ ان کا بھی روزی رسان ہے، وَإِيَّاكُمْ، تمہارا بھی، اللہ سننے والا جاننے والا ہے، نکلو گے اللہ تمہارے ہر فریاد کو سنتا ہے اور جانتا بھی ہے تمہارے حالت۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ، دلائل عقلیہ اور ہر ایک میں چار چار چیزیں ذکر ہے، پوچھئے ان سے کس نے آسمان و زمین بنایا، کس نے شمس و قمر تابع کر دی، تو کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو کہاں سے دھوکہ کھاتے ہیں یہ لوگ، ان کو دعوت دو، اے لوگو تم اس اللہ سے غافل ہو کہ آسمان اس کے، زمین اس کی، شمس و قمر اس کے حکم کے تابع، اور پھر اس کو چھوڑ کے انا یوفکون، کہاں سے دھوکہ کھاتے ہیں یہ لوگ، یا انا یوفکون من التوحید الی الشرک، کہاں سے پیر جاتے ہیں توحید چھوڑ کے شرک کے طرف۔ اللہ یبسط الرزق، اللہ تعالیٰ وسیع کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے بندوں میں، اور تنگ کرتا ہے، اللہ ہر چیز پر علیم ہے۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ، ان سے پوچھئے کون برساتا ہے، من السماء، اوپر سے پانی، تر و تازہ کرتا ہے اس کے سبب زمین خشک ہونے کے بعد، تو کہیں گے اللہ ہی ہے، تو کہہ دیجئے الحمدللہ، پھر تمام صفات اللہ ہی کے لیے ہے، الوہیت بھی تو اسی کا ہے، جب یہ صفات اسی کا ہے تو پھر ہر خدائی کے صفت اسی کا ہے، لیکن اکثر لوگ لا یعقلون، عقل نہیں رکھ، عقل کیوں نہیں رکھتے؟ دلیل کو مانتے ہیں، نتیجے کو نہیں مانتے، یعنی مانتے ہیں خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، نظام اس کا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ معبود بھی وہی ہے، پھر نظام بھی اس کا مانو، ہر حکم پر اس کے چلو، تو نہیں، دلیل کو تو مانتے ہیں کہ خالق مالک وہ ہے، اور پھر بندگی، نظر و نیاز وہ درگاہ کے ہے، نظام وہ امریکہ اور طاغوت کا چلے گا، کیوں چلے گا؟ جب سب کچھ اس کا ہے تو پھر نظام بھی اس کا ہونے چاہیے، تو اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، دلائل مانتے ہیں، نتائج نہیں مانتے۔ تو آیات میں تسلی ابھی ہے مہاجرین کے لیے کہ اللہ ان کے لیے رزق وسیع کر دے گا، اور ان کے لیے ناساز حالات کو سازگار کر دے گا۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضِ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اب زواجر اربعہ، پہلا زجر محبت دنیا پر، کہ اے مومنو یہ دنیا ہے کیا چیز کہ تم اس کے محبت میں مست ہو اور اس کے خاطر اللہ تک چھوڑنے کے لیے تیار ہو۔ کافروں کو دھمکی بھی ہے، نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی الا لہو ولعب، مگر یہ دل لگی ہے، ولعب کھیل کود ہے، لہ بس وقتی دل لگی، جیسے لوگ چکا گوٹی کرتے ہیں یا کسی اور کھیل میں لگے ہیں تو بس دل کو مصروف رکھتے ہیں، لعب کھیل کود ہے، جیسے عام معاملات بچے کھیلتے ہیں، یقیناً دار آخرت لہی الحیوان، بس وہی ہے زندگی، وہی جینا ہے، زندگی اور اس میں جینا، اس کو حیوان بولتا۔ اگر زندگی جینے کے قابل ہے تو وہ آخرت ہے، دنیا تو مصائب پریشانیاں۔ لو کانوا یعلمون، لو شرطیہ، اگر یہ لوگ جانتے تو دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ، لما آثر الدنیا علی الآخرہ، اگر سمجھتے تو دنیا کو آخرت سے بہتر نہ سمجھتے، لیکن یہ جانتے نہیں۔ پتہ چلا علم وہ ہے کہ اس کے ذریعے بندہ دنیا کے حقیقت کو سمجھے، اگر دنیا کی اہمیت ضرورت سے زیادہ ہے تو سمجھو کہ عالم نہیں ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب بیٹھتے ہیں یہ لوگ کشتیوں میں، مشکل میں پھنس جاتے ہیں، پھر صرف اللہ کو پکارتے ہیں، خالص کرتے ہیں اس کے لیے الدین، تابعداری، کہ اللہ بس آپ کے تابع، جب نجات دیتا ہے اللہ خشکی کے طرف تو یہ شرک کرتے ہیں، لِيَكْفُرُوا، تاکہ کفر کرے، بما اس نعمت پر جو ہم نے دی ان کو، ہم نے مشکل سے نجات دلا کے لے آئے، بحر سے چھڑایا، ہوا میں گرنے کو تھا ہم نے بچایا، پھر ناشکری کرتا ہے۔ وَلِيَتَمَتَّعُوا، تاکہ عیش فائدے اٹھائے،
عن قریب یہ سمجھ جائیں گے اپنے ناشکری کے انجام. اولم یرو انا جعلنا حرما، اور ڈانٹ زجر، یہ لوگ دیکھتے نہیں ہم نے حرم کو امن والا بنایا. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ، اور اچک لیے جاتے ہیں لوگ من حولہم حرم کے ارد گرد یا ان کے ارد گرد. ان کے ارد گرد بے امنی ہے تو حرم امن کا ذریعہ. لوگوں کے دلوں میں حرم کا محبت کس نے ڈالا؟ اللہ نے. کافروں کے وقت میں بھی، اس دور میں بھی کوئی حرم پہ حملہ نہیں کر سکتے، بلکہ اشہر الحرم میں بھی حملوں سے ڈرتے تھے. تو یہ مکے والوں کو ترغیب ہے، قریش کو، تم اس نبی کے ناقدری کرتے ہو اور اللہ کے اتنے احسانات. افبالباطل، ان سے کہا جاتا حرم محفوظ ہے تو کہتے تھے یہ تو لات بابا یہاں پڑا ہے، لات ہے، قریب میں منات ہے، تو یہ نہ ہوتے تو کب کا حرم ختم ہو جاتا. جیسے جاہل کہتے ہیں کراچی محفوظ ہے، پتہ نہیں کون سے درگاہ ہے، اس کے وجہ سے ہے. ہر علاقے والوں کا اپنا اپنا حساب ہوتا ہے. تو جواب افبالباطل، کیا باطل معبود پر یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، وبنعمت اللہ، اللہ کے نعمت سے کفر، اللہ کے نعمت پر کفر کرتے ہیں. تو اس میں وہ سب آ گئے کہ اکثر لوگ نعمت کی نسبت کسی بندے کے طرف کرتے ہیں کہ بارش فلاں کے وجہ سے یہ لوگ موجود ہے اس لیے، یا یہ علاقہ فلاں کی وجہ سے محفوظ. تو ہر نعمت کی نسبت اللہ کے طرف کرو، مخلوق کے طرف نہ کرو. ومن ازلم ممن افترى على الله كذبا، اکثر کئی زمانہ بارش نہیں قحط ہوتا ہے، بارش ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں ہے نا اللہ کے بندے اس لیے تو بارش ہوئی، مانا اولیاء کے طاقت ہے. تو یہ غلط جملے ہے. اتنا عرصہ رو کے رکھا تھا اللہ نے تاکہ عبرت پکڑے، اب بارش برسائے تاکہ شکر کرے. ومن ازلم، کون ہے بڑا ظالم اس سے جو گڑ لے اللہ پر جھوٹ، او کذب بالحق، یا جھٹلائے قرآن کو جب آیا ان کے پاس. علیہ سے کیا نہیں ہے دوزخ مسون ٹھکانہ کافرین کے لیے. والذین جاہدوا فینا، آخر میں صورت پر عمل کے طرف ترغیب. صورت میں مصائب کا ذکر، مجاہدہ کرو، برداشت کرو تو نتیجے پالو گے. والذین، وہ لوگ جاہدوا جو محنت کرتے ہیں، فینا ہمارے ہاں، فینا یعنی فی دیننا، فی طاعتنا، ہمارے تابیداری میں لگے ہیں اور ہمارے دین میں لگے ہیں، تو ہم ضرور لنہدینہم، سمجھائیں گے انہیں سبلنا، اپنے راستے. ایک معنی جو ہمارے طاعت میں جہد کرتے ہیں، بہت زیادہ عبادت طاعت کے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے تو ہم انہیں راستے سمجھا دیں گے ہمارے طرف آنے کے. ان کے دل میں محبت الہی بڑھتا جائے گا، دنیا سے بے رغبتی یہ روز بروز بڑھتا جائے گا. تو جو ہمارے طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں ہم بھی ان کے دل کو تقویت دے کے اور آرام آرام سے ان کو اپنے طرف پہنچا ہی دیتے ہیں. اسی طرح جو محنت کرتے ہیں فینا، ہمارے طرف دعوت دینے میں، لوگوں کو میرے ساتھ ملا دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں تاکہ لوگ اللہ سے ملے. لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو ان کے دعوت میں اثر ڈال کر اور ان کے ذہنوں میں طریقے ڈالیں گے، ان کے لیے راستے بنا دیں گے. سب دین کے ہر محنت کو شامل ہے. اسی طرح مفسرین لکھتے ہیں جو علم میں محنت کرتے ہیں، جاہدوا فینا، قرآن سیکھنے میں محنت کرتے ہیں، علم میں محنت کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو عمل کے راستے بھی آسان کریں گے. جو اخلاص سے سیکھتے ہیں ہم عمل کے بھی توفیق دیتے ہیں اور بدعملی سے بے دینی سے بچا لیتا ہے. یہ یاد رکھ لے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ لمع المحسنین، مخلصین کے ساتھ ہے. احسان مانا اخلاص سے جو بھی عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا مدد اس کے ساتھ ہے، نصرت اس کے ساتھ ہے. میں نے اس لیے سمجھایا کہ آخر میں پھر خلاصہ بتا دوں. 4 عذاب کا ذکر، یعنی 4 امتحانات، 4 طریقے عذاب کے، 4 انبیاء کا ذکر یعنی 4، اور 4 اقوام مکذبہ کا ذکر، انواع عذاب، پھر 4 اللہ تعالیٰ کے 4 صفات کا ذکر، 4 طریقوں سے دعوت کا ذکر، 4 طریقوں سے پیغمبر کا صدق، ہجرت کے طرف ترغیب 4 طریقوں سے، عذاب کے 4 صورتیں، بغتتاً احاطہ جہنم 4 طریقوں سے تسلی، آخر میں 4 زواجر، اور ان سب کا نام پھر مجاہدہ رکھا کہ محنت برداشت کرے اور پھر مجاہدہ کرے. تو اس کے لیے ہمارے شیخ عبدالسلام رحمہ اللہ انہوں نے مربعات بنائے تھے اس صورت کا. وہ یہ ہے لا یترک احد بقولہ آمنا،
لا یترک احد، کسی کو صرف آمنا سے نہیں چھوڑا جائے گا، سورہ آیات کے اول میں، حتی یفتن باربعین، یہاں تک کہ 4 آزمائشوں میں نہ ڈالا جائے، تو 4 آزمائش ہو گئے، مثل 4 من الانبیاء، جیسے 4 انبیاء، 4 انبیاء کا ذکر بھی بتائے، تو پھر محفوظ ہوگا من مشابہ 4 من الاقوام، 4 اقوام کے مشابہت سے، عاد، سمود، فرعون، قارون، مع 4 انواع العذاب، جو 4 عذاب ایک آیات میں تھے، خسفنا به الارض، بعد ان يدعو الى 4، کہ وہ دعوت دے 4 کیا توحید بالصفات الاربعہ کے طرف، باربع خصال للداعی، باربع خصال، 4 خصلت داعی کی 4 صفات، مع 4 طرق صدق الرسول، رسول اللہ کے صدق کے 4 طریقوں کے بھی دعوت دے، اور پھر تصدیق کرے باربعین یعنی 4 اخبار عذاب کا، اور اپنے آپ کو بچائے عن 4 احوال المنکرین، منکرین کے 4 برے حالات کے عذاب جلدی مانگتے ہیں، فَإِذَا ابْتُلِيَ بِالْهِجْرَةِ، جب ہجرت کی مبتلا ہو جائے، یعنی نوبت ہجرت تک پہنچ جائے، تو یصلی باربع، پھر تسلی 4 بشارات کے ساتھ صورت میں ہے، ثم 4 نعم، پھر 4 نعمت ذکر ہے، و4 نعم، یہ دلائل عقلیہ میں جو 4 تھے وہ، اور پھر زجر ہوگا، وَيُزْجَرْ عن 4 خصال، عن 4 خصال المشرکین، مشرکین کے 4 صفاتوں کے ذریعے ڈانٹ ہے کہ دنیا سے محبت نہ کرے، مشکل کے بعد راحت پالے، جو 4 ذکر تھے، تو آخر میں فیبشر بعد هذه المجاہدات، ان مجاہدات کے بعد خوشخبری ہے کیا، بالنصرت والہدایہ، لنہدینہم سبلنا، اور نصرت کریں گے، لمع المحسنین، لمع سے